قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت، آج ہمارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ اللہ پاک نے حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ آج ہمارے لیے، ہماری شفا کے لیے، ہم تو فون میں بہت ہی بزی رہتے ہیں، ہمارے پاس تو قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں۔ ہماری قبر میں عذاب سے بچنے کے لیے ہمارا فون ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ وہ ویڈیو جو ہم نے اپنے فون میں دیکھی، وہ رات دن، وہ وقت جو ہم نے اپنے فون کے ساتھ بتایا، جو ویڈیو، جو ریلز، آج ہم اوپر اسکرول کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں قبر کے اندھیرے سے، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے ہمارا فون نہیں آئے گا۔ ہماری قبر میں عذاب سے بچنے کے لیے ہمارا فون ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ وہ ویڈیو جو ہم نے اپنے فون میں دیکھی، وہ رات دن، وہ وقت جو ہم نے اپنے فون کے ساتھ بتایا، جو ویڈیو، جو ریلز، آج ہم اوپر اسکرول کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں قبر کے اندھیرے سے، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے ہمارا فون نہیں آئے گا۔ جو کل قیامت کے دن ہمارا فون، ہمارا موبائل ہمارے پاس ہوگا ہی نہیں۔ کل قیامت کے دن، آخرت کے دن ہمیں کون بچائے گا؟ ہمیں شفا کون دلائے گا؟ وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے جو ہمیں کل قیامت کے دن شفاعت کرائے گا، ہماری بخشش کروائے گا، ہماری شفاعت کے لیے قرآن خود آئے گا۔ اور یہ فرمان میرا نہیں ہے، یہ فرمان اللہ کی حدیث شریف میں لکھا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی کتابوں میں، اللہ کی حدیث شریفوں نے بتایا۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے نبی نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی یا یاد کرنی یا قرآن کریم کی فکر کرنے، ترجمہ کرنے کی مقصولیت و مصفیت، میرا ذکر کرنے سے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، یعنی ذکر کرنے سے روک دیا اور دعائیں مانگنے کی فضیلت نہ ملی۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت یعنی قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو پڑھ کر کے اللہ سے ہم دعائیں نہیں مانگتے، یا کسی وجہ سے ہماری دعا رہ جاتی ہے، اچانک کوئی رشتہ دار ہمارا کوئی گھر پر آ جاتا ہے، دعا مانگنے سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اب جب ہمیں قرآن کریم پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کی فضیلت نہیں ملی، تو دیکھیں میرا اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی فضیلت دیکھیں، اللہ پاک کی فضیلت سنیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے، اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں، اس شخص کو اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں، یعنی جو اس کی دعائیں رہ جاتی ہیں، جو اللہ سے حاجتیں مانگ رہا ہے، اللہ کو رو رو کر منا رہا ہے، تو اللہ اتنا کریم ہے، میرا رب اتنا رحیم ہے، وہ جو اپنی حاجت والوں، وہ بندے جو اللہ پاک سے رو کر کے دعائیں کر کے اپنی حاجت کو مانگ رہے ہیں، اللہ پاک یعنی اللہ اس کی تمام حاجتیں، اس کی تمام دعائیں پوری کر دیتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنی بندے سے۔ قرآن کی فضیلت کرتے یعنی قرآن کی تلاوت کرتے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پڑھتے ٹائم اگر کوئی آ گیا، ہم دعا مانگنے سے نہ محروم رہ گئے۔ قرآن کی تلاوت کرتے سمے اللہ پاک سے ہم نے دعائیں نہیں مانگی، کوئی آ گیا تو سوچیں اللہ نے ہمیں کتنا عطا کیا، یعنی اللہ بن مانگے ہمیں وہ عطا کر رہا ہے، جو ہمارے دلوں میں حاجت ہے، جو ہماری دعائیں ہیں، اللہ پاک یہ ہمیں کس کی برکت سے دے رہا ہے؟ قرآن کریم کی برکت سے دے رہا ہے، قرآن کریم کی فضیلت کی وجہ سے دے رہا ہے۔ آج جو ہمارے گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، قرآنوں پر دھول جمی پڑی ہے، ہم اپنی قرآن کو کھول کر کے نہیں دیکھتے۔ نہ جانے ہم کتنی مشکلیں جھیل جاتے ہیں، نہ جانے کتنوں کو اپنا دکھ سنا دیتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کہاں پڑھا؟ ہم نے اپنے اللہ کو کب یاد کرا؟ جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کون آئے گا، قبر کے اندھیرے سے کون بچائے گا۔ آج بھی ہمارے پاس ٹائم ہے،
آج بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ آج اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچا تو کل کیا پتہ اس دنیا میں ہم رہیں نہ رہیں۔ آج ہی اپنے اللہ سے توبہ کریں، جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ رحیم ہے، وہ اللہ اتنا رحیم ہے جو ایک قرآن کی تلاوت کے بدلے ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے جس کا ہمیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں۔ ہمارا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمارا رب ہمیں بہت ہی چاہتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ذرا غور کریں۔ آج اگر کسی سے کچھ ہم مانگ لیتے ہیں، جیسے کہ آج اگر ہم کسی سے کچھ مانگ لیتے ہیں، آپ کسی سے 100 روپے مانگ کر دیکھیں، آپ کو اس سے کم دیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، اس بات پر غور کریں۔ آج اگر کسی سے ادھار ہم 100 روپے مانگنے جائیں تو بڑی مشکل سے وہ 100 روپے ملتے ہیں، یا تو وہ 100 روپے ملتے ہی نہیں۔ کوئی تو 50 دے دیتا ہے، کوئی 20 بھی دے دیتا ہے، یا پھر صاف منع کر دیتا ہے۔ لیکن میرے رب کے یہاں ایسا کوئی رولز نہیں۔ میرا اللہ بالکل بھی منع نہیں کرتا۔ کیا ہم نے اپنے اللہ سے کبھی کچھ مانگا ہے تو کیا اللہ نے ہمیں منع کیا ہے؟ لیکن اللہ کے ہاں ایسا بالکل بھی نہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت ہماری حاجتیں ہمارا رب پوری کر دیتا ہے۔ جو ہماری حاجت ہے، جو ہماری دعائیں ہیں، وہ اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ہم نے تو اپنے رب سے منہ سے وہ دعا مانگی بھی نہیں، ہمارا اللہ ہمارے بنا بولے ہی سمجھ جاتا ہے ہماری کیا حاجت ہے۔ ہم اپنے اللہ سے دل سے کیا مانگتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جو کچھ مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیں، اپنے اللہ سے مانگیں۔ جو شخص اپنے رب سے، اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں رکھتا۔ اور جب بھی مانگیں قرآن کریم پڑھ کر کے، اپنے اللہ سے رو کر کے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ ہم پوری دنیا کے کائنات کے مالک سے مانگ رہے ہیں، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ رب جو ہمیں ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، ہم اس رب سے مانگ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کلام کو اور تمام کلموں پر ایسی ہی فضیلت ہے اور فوقیت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ اللہ کی کتاب قرآن ہمارے لیے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری دنیا، ہماری آخرت دونوں ہی سنوار دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے، کل کا ہمیں نہیں پتہ۔ اپنے گھروں میں جو قرآن ہم نے رکھ رکھے ہیں، قرآنوں کو اٹھا کر کے قرآنوں کی تلاوت کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ پاک سے سچے من سے توبہ کر لیں۔ نہ جانے کتنے ایسے دوست تھے، کتنے ایسے محلے والے تھے جو آج ہیں کل نہیں ہیں، جو کل کی ڈیٹ میں نہیں ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کو قبر کے اندھیرے سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ پاک انہیں قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، ان کی بخشش کی دعائیں کریں، کیونکہ قبر میں ہمیں بھی جانا ہے۔ قبر میں آگے اور پیچھے کا پچھتاوا ہے، کل کسی کو جانا ہے، پرسوں ہمیں بھی جانا ہے۔ اللہ پاک نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے وہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں دی ہے، ہمیں جانا ہے کل قیامت کے دن۔ اور جاتے جاتے نبی کا فرمان سنتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سیکھو اور قرآن کریم کا علم حاصل کرو اور قرآن کریم کو پڑھاؤ۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔